الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میری معززہ محترمہ میری مسلمان مائیں بہنیں، میری مسلمان خواتین، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک آپ کا ارشاد مبارک تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں
دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتے زمین میں پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے، یہ زمین میں اللہ کے حکم سے پھر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں ان کو دینی محفلیں ملتی ہیں، دینی پروگرام، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، تو وہ فرشتے اللہ کی رحمت سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں دن میں 2 وقت، صبح فجر کی نماز کے وقت رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور شام کو مغرب کی نماز کے وقت دن والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دین کی محفل جمی ہوئی تھی، وہاں تیری باتیں ہو رہی تھی، تیرے دین کو بیان کیا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا، ہم اس محفل میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اس کے باوجود فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ کہ میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، وہ آپ کی رضا مانگ رہے تھے، وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو اور بندیوں کو اپنی رضا بھی دے دی اور جنت کا مستحق بھی بنا دیا، جنت بھی دے دی۔ پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ وہ میرے بندے، میری بندیاں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، وہ آپ کے غصے سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو اپنے غصے سے پناہ دے دی، میں نے ان کو جہنم سے بھی پناہ دے دی۔ تو یہ دینی محفلیں، دینی مجلسیں بڑی بابرکت ہیں۔ ان محفلوں میں لوگ جو شریک ہوں گے، ان محفلوں میں جو لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس طرح کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی محفلیں ملتی ہیں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں تو ہمارے بارے میں رپورٹ دیں گے کہ اللہ، آپ کے فلاں بندے اور فلاں بندیاں ایک گھر میں جمع تھے، آپ کی دین کی بات کو سن رہے تھے، آپ کی دین کی بات کو سمجھ رہے تھے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے بتلائیں گے کہ اللہ، وہ آپ کی رضا کے طلبگار تھے، وہ آپ کی رضا مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھیں گے وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے کہیں گے اللہ، وہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرمائیں گے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کو جنت بھی دے دی اور جنت بھی دے دی اور اپنی رضا کا مستحق بھی بنا دیا۔ اور پھر فرشتوں سے پوچھیں گے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے ہمارے بارے میں اللہ سے عرض کریں گے اللہ، ایک گھر میں جمع ہو کر وہ بندے اور بندیاں آپ کے غصے سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو اپنے غصے سے پناہ بھی دے دی اور جہنم سے بھی پناہ دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ تو جب معراج پر جا رہے تھے، جبریل امین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام کو ایک جگہ سے بہت خوبصورت خوشبو آئی، اچھی خوشبو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتلایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، فرعون کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ اپنی 2 بچیوں سمیت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندی، اور چونکہ فرعون کا دعویٰ تھا کہ سب سے بڑا میں رب ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی رب نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک پر ایمان لانا فرعون کو اچھا نہیں لگا۔ فرعون نے اس باندی کو بلایا اور کہا کہ تم کس کو خدا مانتی ہو؟ وہ باندی کہنے لگی کہ میں تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا کہ خدا تو میں ہوں۔ وہ باندی کہنے لگی نہیں، آپ خدا نہیں ہیں، بلکہ خدا تو وہ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اب فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، طاقتور بادشاہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، میخ کس کو کہتے ہیں؟ کیل کو۔ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ جب 2 لکڑیوں کو آپس میں جوڑا جائے تو کیل لگاتے ہیں، کیل سے وہ 2 لکڑیاں بڑی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرعون کی طاقت کو بیان کرتے ہیں کہ فرعون طاقت والا، تو جس کی طاقت کو اللہ بیان فرمائے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ تو اس باندی کو فرعون نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ، تم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لاتی ہو؟ اس باندی نے کہا نہیں، رب تو وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون تجھے مجھے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، تو رب نہیں ہے بلکہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے رب وہ ہے۔ فرعون کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے اعلان کیا اپنے سارے درباریوں کو، وزراء کو، اپنے حکومتی لوگوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا۔ میدان میں جمع کرنے کے بعد ایک کڑھا، بہت بڑا ایک کڑھایا، اس کو آگ کے اوپر رکھا، آگ جلائی اور اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ تیل اچھی طرح کھولنے لگا، گرم ہو گیا، فرعون نے اس باندی کو کہا کہ تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ باندی کہنے لگی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تم پر ایمان لاؤں، بلکہ میں تو اس رب پر ایمان لا چکی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ فرعون آخر بادشاہ تھا، اس کو اپنی یہ بے عزتی اور بدنامی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو کہا، اس عورت کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی، ایک ذرا بڑی بچی تھی۔ اس فرعون نے اپنے درباریوں کو، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس ماں سے یہ دودھ پیتی بچی اس سے چھین کر اس کے سامنے ہی اس گرم تیل میں ڈال دو، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ آپ مائیں ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ میں اس واقعے کو روک کر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، آپ کو پتہ ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، بارش، اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، ہر طرف پانی پانی تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، خشکی تھی ہی نہیں۔ ایک ماں، یہ واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک ماں اس نے جب دیکھا کہ اب پانی ہی پانی ہے ہر طرف، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس ماں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، خود پانی میں کھڑی ہے، بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، پانی آہستہ آہستہ اوپر ہو رہا ہے، ماں نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی جب زیادہ ہوا، ماں نے اپنے بچے کو اور اوپر کیا، خود پانی میں۔ میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ ماں اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانی دے سکتی ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کر سکتی، اس پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ پانی اور اوپر ہوا، ماں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے بھی اوپر کر لیا، پانی اور اوپر ہوا، پانی کندھے تک پہنچ گیا،
ماں نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے سر سے اوپر کر لیا، پانی اور اوپر ہوا، ماں پورے کے پورا پانی میں ڈوب گئی۔ وہ ماں خود خطرے میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، اس ماں کے لیے زندگی بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر اس ماں کو فکر ہے، اپنی نہیں بلکہ اپنے بچے کی فکر ہے، اور دونوں ہاتھوں میں اپنے بچے کو اٹھا کر سر سے اوپر کیا ہوا ہے، ماں یہ چاہتی ہے کہ میں ڈوب جاؤں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی طریقے سے میرا بچہ بچ جائے۔ ایک پانی کی لہر آئی اور وہ اس بچے کو بہا کے لے گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا یہ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی، جتنا یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی تھی، میرا اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرا اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، باوجود یہ کہ خود خطرے میں ہے، خود پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن بچے کو بچانا چاہتی ہے۔ جو اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہو، وہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ وہ اللہ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو مشکلات میں، پریشانیوں میں کیسے ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ اس کے باوجود اگر پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں، اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک ماں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، وہ اپنا سب کچھ فنا کر سکتی ہے، سب کچھ جو ہے نا کھو سکتی ہے، لیکن بچوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس ماں سے وہ بچی چھین لو جو چھوٹی بچی ہے، جو دودھ پیتی بچی ہے۔ سپاہیوں نے وہ دودھ پیتی بچی اس خاتون سے چھینی، اور چھین کر اس ماں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی۔ بچہ تھوڑا سا روئے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جب فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو اس کے سامنے ہی کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوایا ہوگا، اور وہ زندہ بچی آنن فانن تھوڑی ہی دیر کے اندر جو ہے نا تیل کے اندر وہ کوئلہ بن گئی ہوگی اور وہ مر گئی ہوگی۔ پھر جب وہ بچی تیل میں ڈال دی گئی اور وہ شہید ہو گئی، فرعون نے اس ماں سے پوچھا مجھے خدا مانتی ہو؟ اس خاتون نے کہا نہیں، میں تو تمہیں نہیں مانتی، میں تو اس رب کو خدا مانتی ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کہا تو ایسے نہیں مانتی۔ وہ جوان بچی کو اٹھوایا اور اٹھوا کر اس کڑھا میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور وہ جوان بچی بھی ماں کے سامنے فوری طور پر تیل کے اندر بھن کر کوئلہ بن گئی، ختم ہو گئی، شہید ہو گئی۔ شہید ہونے کے بعد فرعون نے پھر کہا اس عورت کو کہ تو مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، اگر 100 بھی ہوتی میں اپنے رب کی محبت پر 100 کے 100 بچیوں کو قربان کر دیتی، میں تجھے خدا نہیں مانتی۔ تو اس فرعون نے اس عورت کو اٹھوایا اور اٹھوا کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا، نتیجتاً وہ تینوں ماں بیٹیاں تیل کے اندر کوئلہ بن گئی اور ختم ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس عورت کو اٹھا کر تیل میں ڈالنے لگے، اس عورت نے فرعون سے کہا ایک آخری میری تمنا ہے، وہ پورا کر دینا۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہنے لگی میری صرف تمنا یہ ہے کہ جب ہم تینوں ماں بیٹیاں شہید ہو جائیں، ہم مر جائیں، تو اتنی مہربانی کرنا۔ اسے نظر آ رہا تھا اس کھولتے ہوئے تیل میں گوشت تو نہیں بچے گا، کھال تو نہیں بچے گی، ہڈیاں بچیں گی۔ تو وہ ماں فرعون کو کہنے لگی صرف اتنی سی گزارش ہے کہ مجھے اور میری ان دونوں بچیوں کو جب ہم مر جائیں، ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ کٹھے دفن کر دینا، ہماری ہڈیوں کو جدا نہ کرنا۔ تو فرعون نے اس کی اس بات کو پورا کیا، اور جب وہ تینوں ماں بیٹیاں تیل کے اندر ڈال کر ان کو ختم کر دیا، وہ کوئلہ بن گئی، ختم ہو گئی، شہید ہو گئی۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا ان تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر دو۔ سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، آپ کو ایک خوشبو آئی، جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ 3 ماں بیٹیاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی تھی، اور پھر فرعون نے ان کو سزا کے طور پر تیل میں ڈال کر ان کو ختم کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان ہڈیوں کو محفوظ فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان
تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، 2000 سال کا فاصلہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو 50 سال اور گزر چکے ہیں۔ 2050 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ان ہڈیوں کے پاس سے گزرے تو 2000 سال کے بعد بھی ان ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبو کو سونگا، محسوس فرمایا، اور جبریل امین سے پوچھا، اور جبریل امین نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری ان ماؤں نے، ہماری ان بیٹیوں نے اللہ کے لیے اپنی دنیا نہیں، اپنا مال نہیں، انہوں نے سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے قربان کر دی۔ فرعون کی ایک بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ ایک ماں کس طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اپنے سامنے اس طرح ختم کروا سکتی ہے، مروا سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت آسیہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، فرعون کی بیوی تھی اور بہت لاڈلی بیوی تھی۔ فرعون بہت محبت کیا کرتا تھا حضرت آسیہ سے۔ تو جب حضرت آسیہ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو اس طرح قربان کرے، خود بھی قربان ہو جائے، تو اس کے دل میں یہ بات آئی، اس کا یہ مطلب ہوا کہ فرعون جھوٹا ہے، اور یہ عورت جس دین کی بات کرتی ہے، جس موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتی ہے، تو وہ موسیٰ اور ان کا دین اور اللہ سچے ہیں۔ چنانچہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اسی محفل میں فرعون کے اوپر لعنت بھیجی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ فرعون ہکا بکا رہ گیا کہ سارا کام ہی الٹا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ میرے گھر میں داخل ہو گیا، میری چہتی اور میری لاڈلی اور میری محبوب بیوی مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ تو فرعون نے اس کو سمجھایا، روایات میں آتا ہے سمجھایا، بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب ایمان کا نور دل میں آ جائے تو پھر انسان خدا کو چھوڑ کر خدا کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کو کہنے لگی کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں رب ہوں، وہ عورت تیرے سامنے، میرے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے اپنی دونوں بچیوں کو قربان کر گئی، خود قربان ہو گئی۔ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو حق پر ہو، جو سچا ہو، جس کے پاس سچا دین ہو، یہ وہی کر سکتا ہے۔ لہذا میں تجھ کو نہیں مانتی، میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، میں تو اس رب کو مانتی ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا۔ فرعون نے دیکھا اب یہ نہیں مانتی، فرعون نے حضرت آسیہ کو جیل میں ڈلوا دیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ آسیہ جس نے کبھی ایک تن کا بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑا تھا، اتنی نازک اور اتنی لاڈ اور پیار میں پلنے والی شہزادی، اس کو جیل میں ڈلوا دیا، کھانا نہیں دیا گیا، پینے کو نہیں دیا گیا۔ نرم و نازک بستر پہ سونے والی وہ شہزادی، وہ فرعون کی بیوی، وہ ملکہ، وہ زمین پر سو رہی ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس کو دربار میں بلایا، وہ دربار جہاں وہ ملکہ کی حیثیت سے آیا کرتی تھی، آج اس دربار میں وہ مجرم کی حیثیت سے آئی ہے۔ فرعون نے کہا ہاں دماغ ٹھکانے آیا ہے۔ حضرت آسیہ فرمانے لگی کہ فرعون یہ کوئی سزا نہیں ہے، میں جس رب پر ایمان لے کر آئی ہوں اس رب کے خاطر میں تو سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، میں کوئی چیز جو ہے نا، میں کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے واپس لا سکے، میں اس رب پر ایمان لاتی ہوں۔ فرعون نے دیکھا یہ نہیں مانتی، فرعون نے کہا کوڑے لگاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو کوڑے لگتے تھے وہ آج کے کوڑوں کی طرح نہیں، ایک کوڑا ہاتھی کو لگے تو ہاتھی بھی تڑپ جاتا تھا، اس قدر وہ سخت کوڑا ہوتا تھا۔ وہ کوڑا فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے بدن پر برسے، آپ کے جسم پر برسے، لیکن آسیہ علیہ السلام کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ ان کوڑوں کی وجہ سے حضرت آسیہ کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب فرعون نے دیکھا نہیں مانتی، فرعون نے کہا اس کو پھانسی دے دو، سولی پہ چڑھا دو۔ سنو، فرعون کے حکم پر آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں کو تختوں کے اوپر رکھ کر کیل سے ٹھوکا گیا۔ حضرت آسیہ اس قدر نرم و نازک اور شہزادی اور ملکہ جو ناز و نخلوں سے پلنے والی، اس کے ہاتھوں نے یہ تکلیفیں کہاں دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے،
اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس خاتون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے دین کے لیے اس قدر قربانی دی کہ اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کو لکڑی پر رکھ کر ہاتھوں پر کیل ٹھوکے گئے اور لکڑی کے ساتھ ہاتھ چپک گئے، اور پھر پاؤں کو بھی اس طرح لکڑی کے اوپر رکھ کر کیل ٹھوکا گیا اور کیلوں کے ذریعے پاؤں کو لکڑی کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دیا گیا۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام وہ فرعون پر دوبارہ ایمان نہیں لائی، فرعون کی بات نہیں مانی، بلکہ اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور اللہ رب العزت نے، میری بات کو سمجھیں، جنت میں نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات بننے کا اعزاز بخشا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امی جان امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدیجہ تم مجھ سے جدا ہو کر جنت میں جا رہی ہو، وہاں تمہاری ایک سوکن ہوگی، مجھے اس کا سلام کہنا۔ امی خدیجہ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلا نکاح کیا تھا نا، اس سے پہلے تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگی کہ اے میرے محبوب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو میری سوکن کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کا نکاح مجھ سے فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح بھی مجھ سے فرما دیا ہے، تم جنت میں جاؤ گی تو میرا ان کو سلام کہنا۔ کتنا بڑا اعزاز ملا، میری بات سمجھیں، کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جب ایمان لے کر آئی، اللہ پاک نے کتنی بڑی ان کو خوشخبری دی، کتنا اعزاز دیا کہ حضرت آسیہ کا زمانہ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ہے، لیکن ان کی ایمان کی بدولت، ان کی اس قربانی کی بدولت، ان کی اس تکلیف کی بدولت، اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل فرما دیا، آپ کے بیوی ہونے کا شرف عطا فرما دیا، آپ کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری مستورات اللہ کے دین کے لیے، دیکھو انہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کر دی، انہوں نے اپنی بچیوں کو قربان کر دیا، لیکن ہم اللہ کے دین کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے روزے نہیں رکھتے، ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر نہیں آتے، ہماری زندگیاں سنت سے خالی ہیں، ہمارے گھر سنت سے خالی ہیں، ہمارے گھر دین سے خالی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کل قیامت والے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے، اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے تو ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ امی جان امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے گئے، دروازہ بجایا، ذرا سنیں، دروازہ بجایا، امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اندر سے پوچھا کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں محمد ہوں، تمہارا والد، دروازہ کھولو۔ امی جان امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، ابا جان آپ اپنی چادر مبارک مجھے دے دیجئے، میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے اور آج گھر میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ وہ جنت کی عورت، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، وہ حضرت حسنین کریمین کی اماں ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، دروازے سے اندر پھینکی، امی جان امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر مبارک کو اوڑھ کر اپنے جسم کو، وجود کو چھپایا، پھر دروازہ کھولا، امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے، امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما، آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ نبی جو طائف میں پتھر کھا کر نہیں روئے، وہ نبی جو احد میں شہید زخمی ہو کر نہیں روئے، وہ نبی جنہوں نے احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے نہیں روئے، وہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، کافروں نے اونٹ کی اوجڑی، بکرا بکری کی اوجڑی نہیں، بکرا بکری کی اوجڑی چھوٹی ہوتی ہے،
اونٹ کی اوجڑی بہت بڑی ہوتی ہے۔ میرے محبوب، ہمارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر سجدے میں ہیں، مکہ المکرمہ میں کافروں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھا سکے۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوڑی دوڑی آئی۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے اوجڑی کو اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ نبی علیہ السلام اس وقت نہیں روئے۔ کافروں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے، ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اس پہ چھاپے رکھ دیے، چھاپے رکھنے کے بعد اس پہ مٹی ڈال دی تاکہ پتہ نہ چلے یہاں گڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سمیت اس گڑھے میں گرے۔ آپ وہاں نہ روئے، لیکن یہاں اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ چمٹا کر، سینے کے ساتھ گلے کے ساتھ لگا کر کافی دیر تک روتے رہے۔ فاطمہ پریشان نہ ہو، فاطمہ تجھے میں خوشخبری دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ دنیا کے حالات تو گزر جائیں گے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کیا یہ مقام تیرے لیے کم ہے؟ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی، ابو جان، میرے پیارے ابو، میں بیمار بھی ہوں، میرے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 3 دن کی بھوکی ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمانے لگے، بیٹی پریشان نہ ہو، اگر تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے گھر کے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے مرد تھوڑی تھوڑی بات پر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ سے گلے کرتے ہیں۔ ہر چیز کھا کر جب ہمارے سامنے دسترخوان بچھتے ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بھی بھوکے تھے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، آخر 3 دن کا فاقہ تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر سے باہر گئے اور انہوں نے جا کر مزدوری کی۔ مزدوری کرنے کے بعد کچھ جو مزدوری کے طور پر کما کے لے کر آئے، مجھے دیے، میں نے ان جو کو چکی سے پیسا، آٹا بنایا، روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد دسترخوان پر بیٹھے کھانے کے لیے، حضرت فاطمہ موجود، حضرات حسنین کریمین موجود، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، اچانک میرے دل میں خیال آیا، ہم نے تو دسترخوان لگایا ہوا ہے، ہم تو کھانا کھا رہے ہیں، پتہ نہیں میرے ابا جی کا کیا حال ہے۔ فرماتی ہے، یہ خیال آتے ہی میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے دوپٹے میں لپیٹا، مسجد نبوی گئی، میں نے جا کر دیکھا میرے ابا جان وہاں بیٹھے ہیں، ابو جی نے مجھے دیکھا، میرے پاس تشریف لائے، بیٹی خیر سے آئی ہو؟ میں نے کہا، میرے ابا جان، میرے پیارے ابو جان، میرے والد گرامی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں کوئی ایسی کھانے کی چیز نہیں تھی، 3 دن کا فاقہ تھا۔ حضرت علی گئے اور وہ مزدوری کر کچھ جو کما کے لے کر آئے، میں نے ان جو کو آٹا بنایا، اس آٹے کی روٹی بنائی ہے، میں وہ روٹی بنا کر اس روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ پتہ نہیں میرے ابو جی نے کب سے روٹی نہیں کھائی۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا، بیٹی 7 دن کا فاقہ ہے، میری مسلمان بہنوں سنو، جو نبی اس کائنات میں آئے، اس دنیا میں آئے، مجھے اور آپ کو، کائنات والوں کو جو کچھ ملتا ہے سارا کچھ محبوب کے صدقے ملتا ہے، لیکن وہ محبوب 7 دن کا فاقہ کیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اللہ پاک سے شکوہ نہیں کیا۔ اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی نہ ملے، ہم اپنے شوہروں سے شکوہ کرتی ہیں، اپنے مردوں سے ناراض ہو جاتی ہیں، ہم اپنے مردوں سے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہمارے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، بچوں کے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ ذرا سوچو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تو کیا اللہ میرے محبوب کو کیا نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کو فرمایا تھا، اے میرے محبوب، اگر آپ چاہیں میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، جہاں آپ جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ کھاؤں اور میں آپ کی نعمت، ایک دن نہ کھاؤں اور میں آپ کا صبر کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی زندگی گزاری ہے۔
اور ایک اور بات سنیں، بڑے شدید بھوک کی حالت میں تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بڑے کمزور تھے، صحابی رسول ہیں، اور خاندان نہیں تھا، برادری نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا، مسجد نبوی میں پڑے رہتے. ایک دفعہ فرماتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی، میں باہر نکلا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچ کر ایک آیت ان سے پوچھی کہ حضرت مجھے ذرا یہ آیت تو بتلا دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت بتلائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے وہ آیت اس لیے پوچھی تھی کہ یہ آیت مجھے بتلاتے بتلاتے اپنے گھر لے جائیں گے اور وہاں جا کر مجھے کچھ کھانا کھلا دیں گے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مجھے اس آیت کا مطلب سمجھایا. جب سمجھا دیا تو مجھ سے اجازت لے کے گھر چلے گئے. مجھے تو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، میں واپس آیا، میں رستے میں گزر رہا تھا، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گرا، بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت میں دیکھا، آواز دی ابو ہریرہ، میری آنکھ کھلی. سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور آپ کو کھڑا کیا. سمجھ گئے کہ بھوک کی حالت ہے، بے ہوش ہو کر گرے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. ذرا توجہ فرمائیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے، کہیں کام گئے ہوئے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے دروازہ کھولا، آپ کو بیٹھک میں بٹھایا، اور گھر میں جو تھی، جو کو پیس کر آٹا بنایا. اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. پتہ چلا کہ میرے گھر میں مہتاب آیا ہے، میرے گھر میں تو امام الانبیاء آیا ہے، میرے گھر میں تو تاجدار مدینہ آیا ہے. بڑے خوش ہوئے، خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. فوراً ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد گھر والوں کو کہا کہ جلدی جلدی گوشت تیار کرو اور روٹی بناؤ. خود باغ میں تشریف لے کر گئے، وہاں سے تازہ کھجوریں توڑ کے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی، اور اتنے میں وہ گوشت اور روٹی بھی بن گئی. جب دسترخوان پر روٹی آئی، گوشت آیا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور فرمایا کہ جاؤ یہ روٹی کا ٹکڑا اور یہ گوشت کی بوٹی فاطمہ کو دے آؤ. فاطمہ کا آج 7 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا. چلو یہ بات تو پھر بھی کسی درجے میں برداشت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو کہنا فاطمہ اس کا بھی حساب ہوگا. اللہ کے نبی کی بیٹی 7 دن کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا کھائے. اللہ کے نبی فرمائے بیٹی اس کا بھی حساب ہوگا. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سنو، ہم تو دن میں کیا کچھ نہیں کھاتے، اللہ کی کون کون سی نعمتیں استعمال نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں کپڑے کتنے ہیں، ہمارے پاس کئی سوٹ ہیں، کئی جوتے ہیں، کئی بستر ہیں، برتنوں کے کئی سیٹ ہیں. ہاں جی، بیڈ گھر کے اندر موجود، فریج گھر کے اندر موجود، واشنگ مشین گھر کے اندر موجود، گرمی سردیوں کا نظام گھروں میں موجود، بہترین ماحول ہے. سنو، وہ 7 دن کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے بیٹی اس کا بھی حساب ہوگا. ہم نے دین کے لیے کیا دیا ہے، ہم نے دین کے لیے کیا قربان کیا ہے. ہم نے کل اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، ہم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. مجھے بتلاؤ کہ کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ زندگی گزار کر آئے ہو، بتاؤ کیا کر آئے ہو، کیا کیا تھا. تم نے میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری، تم نے میرے محبوب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری. بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے، بتائیں ہم کیا جواب دیں گے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. جواب دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہیں، ان کے شوہر نے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ان کو طلاق دے دی. اور طلاق کس طرح دی؟ طلاق کے لیے یوں کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. تو زمانہ جاہلیت میں
اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو اس طرح اس خاتون کو طلاق ہو جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے طلاق ہو گئی اس وقت کی رسم کے مطابق۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی میرے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بوڑھی ہوں، سنیں میں بوڑھی ہوں، مجھ سے تو کوئی آدمی نکاح نہیں کرے گا، میں تو بوڑھی ہوں، اگر میں نکاح نہیں کرتی میں ان بچوں کو کہاں سے پالوں گی، ان بچوں کا خرچہ کہاں سے پورا کروں گی، اور اگر میں ان بچوں کو اس شوہر کے حوالے کر دیتی ہوں وہ شوہر آگے شادی کر لے گا اور جب دوسری شادی ہو جائے گی تو میرے ان بچوں کا وہ خیال نہیں کرے گا، تو آپ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے رواج کے مطابق فرمایا کہ حرمت علیہ، کہ تو اس آدمی پر حرام ہو گئی ہے، تیرا اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، آپ نظر ثانی فرمائیں، آپ میرے لیے کوئی آسان حکم فرما دیں۔ لیکن چونکہ گنجائش نہیں تھی اس وقت اسی طرح طلاق دی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ان پر حرام ہو گئی ہو اور اب تم ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ روایات میں آتا ہے اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ گزارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض کر لیا ہے، میری بات کا جواب نہیں دے رہے اور میری بات نہیں سنتے، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ پاک سے گلہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے، میں آپ سے گلہ کرتی ہوں، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو ان کو کہاں سے کھلاؤں گی، ان کی ضرورت کو کہاں سے پورا کروں گی، اور اگر میں اپنے سابقہ شوہر کے حوالے کر دیتی ہوں تو وہ دوسری شادی کر لے گا، میرے بچے رل جائیں گے، ان بچوں کا کیا بنے گا، اے اللہ آپ میرے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میری مسلمان ماؤں بہنوں سنو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل کی، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ہم نے یقیناً سن لیا اس عورت کی بات کو جو اپنے خاوند کے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی ہے، سن لیا، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ پاک سے شکوہ کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے اس کو بھی سن لیا۔ میری بات سمجھیں، وہ ایک مسلمان خاتون ہے، وہ اپنے ایک مسئلے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے اس طرح طلاق دے دی ہے، آپ میرے حق میں فیصلہ فرما دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے رواج کے مطابق فیصلہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اس خاتون کے مانگنے کے انداز پر، کہ اس خاتون نے اللہ سے مانگا، اللہ سے کہا، اللہ رب العزت نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، البتہ کہنے والے پر جرمانہ ہوگا۔ اللہ نے حکم ہی تبدیل فرما دیا، اس عورت کے مانگنے پر اللہ نے قرآن پاک میں اس کی بات کو ذکر کر دیا، اس کے اس قول کو ذکر کر دیا۔ پہلے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا تم میری ماں کی طرح ہو، اس طرح کہنے کی وجہ سے اس کو طلاق ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مانگنے کی وجہ سے، ان کے اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اس انداز سے اللہ پاک نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا کہ اپنے حکم کو ہی تبدیل کر دیا۔ میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کا دین ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی اگر گناہ کر لے، ایک عورت اگر گناہ کر لے
تو یہاں انسان کے کندھے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. ان 2 فرشتوں میں ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. تو جو فرشتہ نیکی لکھتا ہے وہ امیر ہے. تو جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، کوئی میری مسلمان ماں بہن بیٹی نیکی کرتی ہے، اللہ پاک فوری طور پر فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے. نیکی کرنے پر فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت کوئی مرد گناہ کر لے، گناہ کرنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے اجازت ہے میں گناہ لکھ لوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ابھی نہیں لکھو، شاید یہ توبہ کر لے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اجازت مانگتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، اجازت ہے میں گناہ لکھ لوں؟ وہ پھر منع کرتا ہے کہ ابھی نہیں. پھر وہ اجازت مانگتا ہے. 3 دفعہ گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے. تیسری دفعہ وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کی، تو وہ لکھنے کی اجازت دے دیتا ہے. اچھا 3 دفعہ اجازت مانگنے کے بعد اجازت ملی ہے، اور اب بھی مرتے دم تک اگر یہ مسلمان ماں، مسلمان مرد یا مسلمان عورت، میری مسلمان ماں بہن بیٹی اگر اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں. اور ضابطہ کیا ہے؟ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ جہاں گناہ لکھا ہوا تھا اس جگہ سے گناہ کو مٹا کر وہاں نیکی لکھوا دیتے ہیں، وہاں نیکی لکھ دی جاتی ہے. اس قدر پیار کرنے والے اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. اس قدر پیار کرنے والے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے کہیں بھی نہیں چھپ سکتے. ہم 7 اندھیروں میں چھپ جائیں اللہ وہاں بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں یہ چیز اچھی نہیں ہے. اتنے پیارے خالق مالک رازق کا کھا کر، ہاں جی، اس کا پی کر، اس کی زمین میں رہ کر، اس کے آسمان کے نیچے رہ کر، ساری نعمتیں اس کی استعمال کر کر اس ذات کو ناراض کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو دین کے تابع کریں. اپنے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، بات کرنے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو دین کے تابع کریں. اپنے لباس کو دین کے تابع کریں. اپنی وضاقتہ کو دین کے تابع کریں. اپنے بالوں کو دین کے تابع کریں. ہاں جی، اپنے چہرے کو دین کے تابع کریں. اپنے ہاتھ پاؤں کو دین کے تابع کریں. میں ناخن کاٹوں دین کے تابع، میں ناخن کاٹوں پیغمبر کے طریقے کے مطابق. ہاں جی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جاتی ہیں، وہ اپنے بھووں کو بنواتی ہیں. ہاں جی، دانتوں کے درمیان فاصلے کرواتی ہیں. وہ مختلف قسم کی اس طرح کی وہ میک اپ میں آ کر اس طرح کے کام کرتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. تو ہم ہر چیز میں پابند ہیں. میرا لباس پتلا نہ ہو، میرا لباس چست نہ ہو، میرے وجود پر کسی کی نظر نہ پڑے. ہاں جی، میرے وجود پر کسی کی نظر نہ پڑے. میری آواز کوئی غیر محرم نہ سنے. میری بات سمجھیں، میری آواز کوئی غیر محرم نہ سنے. میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں جہاں مرد آیا کرتے تھے عورتیں بھی آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. چونکہ ابتدائی اسلام تھا، اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، دین سکھانے کے لیے مردوں کو بھی بلایا جاتا، عورتوں کو بھی بلایا جاتا. اور اس وقت ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مرد آگے کھڑے ہوتے نماز میں، عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی. اب عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام نماز میں غلطی کرے، امام قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی غلط پڑھ دے، کوئی غلطی کر دے، تو مرد کو حکم ہے وہ لقمہ دے. مثال کے طور پر امام نے رکوع میں جانا تھا، وہ سجدے میں چلا گیا، تو مرد کو حکم ہے وہ اللہ اکبر کہہ دے. ہاں جی، وہ سبحان اللہ کہہ دے. مرد نماز پڑھا رہا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، مرد پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے قرآن پاک کی کوئی آیت غلط پڑھ دی، تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ اس آیت کو صحیح کروا دے، اجازت ہے. لیکن عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مردوں کو نہ پتہ چلے امام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو عورت زبان سے نہ کہے، بلکہ عورت اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے. عورت ہاتھ پر ہاتھ مار کر اشارہ دے امام صاحب غلطی کر رہے ہو. عورت کو زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہے،
مرد بول سکتا ہے، مرد لقمہ دے سکتا ہے، لیکن عورت نہ بولے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ سمجھو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ ہاں جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں یا باپ نے بچہ پیدا ہوا، بچے پر محنت کی، بچے کی تربیت کی، حتیٰ کہ اس کا بول، اس کا سب سے پہلا بول، اس کو اس نے لا الہ الا اللہ کہنا سکھلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، اس قدر تربیت کریں کہ بچہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے اگر بچہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے گا، روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کا حساب ماں باپ سے نہیں لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس بچے کا حساب اللہ ماں باپ سے نہیں لیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ سننے سنانے کا، بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگی میں دین کو لے کر آئیں، دین کو سمجھیں، دین کے قریب ہو جائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ ہاں جی، اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ مختلف قسم کی جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، اپنی پریشانیوں کا، اپنی مصیبتوں کا علاج کرو دعا کے ذریعے۔ دعا کے ذریعے مصیبتوں کا علاج، زکوٰۃ کے ذریعے مال کی حفاظت، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج۔ ہم دعائیں کرتی نہیں؟ لمبی لمبی دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں، صبح تہجد میں اٹھ جائیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ میرا یہ مسئلہ، اللہ یہ میری پریشانی، میرے بچوں کا یہ مسئلہ، میرے گھر کا یہ مسئلہ، مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں۔ دیکھیں ہمارے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، ہماری مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر علاج کرے گا، کوئی چیز کی ضرورت ہو رشتہ دار دوست احباب ہماری ضرورت کو پورا کریں گے۔ رشتہ دار کیا کر سکتے ہیں؟ ضرورت کیسی پوری کر سکتے ہیں؟ ضرورتوں کو صرف اللہ پوری کرتا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اس لیے یہ 2-4 باتیں عرض کی ہیں، میں دوبارہ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ہم نے جو اس طرح کے پروگرام رکھے ہیں، آج یہاں ہوا ہے، ہو رہا ہے، 2 دن پہلے ہمارے گھر ہوا تھا، اسی طریقے سے انشاءاللہ بھائی احسان کے گھر پر ہوگا، ہاں جی، بابا اصغر کے گھر پر ہوگا، بھائی ابراہیم کے گھر پر ہوگا، ملک رشید صاحب کے گھر پر ہوگا، اجد شکور صاحب کے گھر پر ہوگا، بھائی عامر کے گھر پر ہوگا، بھائی ظفر کے گھر پر ہوگا۔ ان سارے گھروں میں یہ درس قرآن کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر ہم وہاں دین کی بات سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دین سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جائے گا، اور اس کے پاؤں پہ جو دھول مٹی پڑے گی، گرد و غبار پڑے گا، جہاں تک وہ دھول مٹی جائے گی، وہ گرد و غبار جائے گا، وہاں تک جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ 100 رکعت نماز نفل ہم پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں؟ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، 100 رکعت کیسے پڑھے؟ لیکن جو آدمی ایک قرآن کی آیت سیکھ لے، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور جو آدمی ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے، ہم نے تو کتنے سارے مسئلے سیکھ لیے الحمدللہ، بھی کتنی ساری باتیں سیکھ لی۔ جو ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے، ایسا ہے گویا کہ اس نے 1000 رکعت نفل پڑھی۔ ایک مسئلہ، ہم نے تو کتنے سارے سیکھے ہیں، ہم 1000 رکعت نفل کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے دین کی باتوں کو سیکھیں گے، سنیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ عمل کا جذبہ عطا فرما دیں گے، اللہ سیکھنے کا جذبہ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اپنے قرآن کو ٹھیک کریں، دعائیں سیکھیں، نمازیں سیکھیں۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے قرآن ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں دعائیں نہیں آتی۔ دعائیں سیکھیں، کھانے کی دعا کون سی ہے، پینے کی دعا کون سی ہے، اٹھنے کی دعا کون سی ہے، ہاں جی، سونے کی دعا کون سی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، گھر میں جانے کی، گھر سے آنے کی، یہ دعائیں سیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس چوتھے کلمے کو پڑھ کر بازار جائیں گی، اللہ 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے، 10 لاکھ درجات بلند فرمائیں۔ اس کلمے کو سیکھیں
اور سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ ہم نے اپنے گھر میں مستورات کی کلاس شروع کی ہوئی ہے. یہ ہماری بعض محلے کی عورتیں وہاں جاتی ہیں، سیکھتی ہیں. ہاں جی، قرآن پاک کی صورتیں صحیح کر رہی ہیں، قرآن ٹھیک کر رہی ہیں، دعائیں ٹھیک کر رہی ہیں، نماز کو ٹھیک کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کریں، ماں کی گود سے لے کے لحد تک، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کریں. اس بات پہ شرمائے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، اب بوڑھے ہو گئے، اب ان کو ہوش آئی ہے، اب بوڑھی ہو گئی، اب کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے سب کچھ. اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں. یہ بچے جب کل بڑے ہو جائیں گے اور اس دین پر عمل کریں گے، ہم فوت ہو جائیں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ بچے اس دین پر عمل کریں گے، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ. اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، کلمے سکھائیں، اللہ اللہ کرنا سکھائیں. ہاں جی، ان کو دین کی باتیں سکھائیں. بچوں کو مسجد میں بھیجیں، ہم ان کو قرآن سکھائیں گے، ہم ان کو دعائیں سکھائیں گے، ہم ان کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ. ہم ان کو نمازیں پڑھائیں گے، نمازیں سکھائیں گے. اور اپنی بچیوں کو ہمارے گھر بھیجیں. یہ دیکھیں، اس گھر کے یہ 3 ہی بچے ہیں ماشاءاللہ. یہ مہد ہے، ہاں جی، بھائی ساجد کا بچہ. 4.5 مہینے میں اس بچے نے 4.5 پارے حفظ کیے ہیں ماشاءاللہ. اسکول بھی پڑھتا ہے اور عصر سے لے کے عشاء تک مسجد میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے. 4 مہینے میں اللہ کے حکم سے، اس بچے کی محنت سے اس نے 4.5 پارے حفظ کر لیے. 2 سال کے اندر ہی بچہ حافظ بن جائے گا انشاءاللہ. یہ فہد پڑھ رہا ہے، وہ منسا پڑھ رہی ہے. ان کا قرآن سنیں کتنا اچھا پڑھتے ہیں، دعائیں سنیں. تو جب آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خود سکھائیں گے، خود نہیں سکھا سکتے، ٹائم نہیں، ہمارے حوالے کریں، ہم سکھائیں گے. ہم اسی کام کے لیے ہیں. آپ یقین کریں، میں اس قدر کوشش کرتا ہوں اپنے اس محلے پر، مسجد کے اندر، ہاں جی، نماز کا مقابلہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ بچوں کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو. نماز بچے پڑھیں گے، ان کی عادت بنے گی. جب ایک بچہ 3 مہینے تک نماز پڑھتا رہے گا، ہم سائیکل دیں گے. سائیکل کیوں دیں گے؟ بچے نے کوشش کی ہے، محنت کی، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے. اسی طریقے سے بچیوں پر محنت کی جاتی ہے. آپ بڑی عمر کی جو خواتین ہیں، بڑی بچیاں جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہاں جی، بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، ان کو سکھائیں. انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، انہیں غسل کے فرض نہیں آتے، انہیں وضو کے فرائض نہیں آتے، انہیں نماز کے فرائض نہیں آتے. ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ان کو غسل کے فرائض نہیں آتے، انہیں نماز کے فرائض نہیں آتے. یہ باتیں کون سکھائے گا ان کو؟ یہ باتیں کون بتائے گا ان کو؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. کس چیز سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، آگ سے ڈراؤ. آگ سے ڈراؤ. کیسی آگ؟ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں، لکڑی ایندھن ہوتی ہے، لکڑی جب جلتی ہے کس قدر خطرناک آگ ہوتی ہے. لیکن جس آگ کو اللہ پتھروں سے جلائیں گے، جس آگ کو اللہ انسانوں سے جلائیں گے، وہ آگ کس قدر خطرناک ہوگی. اس آگ سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے، ہم دین پر عمل کریں، باپردہ ہو جائیں. آپ کی عزت کی حفاظت رہے گی، آپ کے وجود کی حفاظت ہوگی، آپ کے چہرے کی حفاظت ہوگی، کسی غیر کی نظر آپ پر نہیں پڑے گی. آپ کو نہیں پتا جب ہماری بہن بیٹیاں بازار میں نکلتی ہیں، لوگ کس گندی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا جب ہم پردے میں جائیں گے، اللہ اس طرح کے غلط قسم کے لوگوں سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں گے. اپنی آواز کی حفاظت کریں، پاک دامن ہو جائیں. اذان جیسی ہو مسجد میں، گھر میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اپنے مردوں کو دین کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. گھروں کے اندر سے گانے، فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، تصویریں، اس طرح کی چیزوں کو نکالیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، مجھے بتائیں وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ان باتوں کو سمجھیں. ہم صرف سمجھانا چاہتے ہیں، آپ حضرات کو بتلانا چاہتے ہیں کہ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی اپنے دین کو، اپنی زندگی کو دین کے ساتھ جوڑ لو. حضرت فاطمہ والی زندگی گزارو، امی عائشہ والی زندگی گزارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق زندگی گزارو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارے گھر اس قدر سکون والے بن جائیں گے. بچے بات مانیں گے، ہمارے بڑے ہماری بات مانیں گے، ایک دوسرے کی عزت پیدا ہوگی.
قدر پیدا ہوگی، گھر کے اندر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، بے برکتی ختم ہوگی، بیماریاں ختم ہوں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک جنت والا ماحول ہمارے گھروں میں بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے کہا سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔